چیخیں مارتی رہی لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی. مجھے تھپڑ وغیرہ بھی مارے گئے. میرے بچے میرے پاس سے رونے لگ گئے. وہ بھی بچوں کے سامنے زیادتی کی ہے. ہاں جی. نکلنے لگی, اس کا بھائی آگے سے آ کے میرا گھر آ گیا, میرا بازو چھین کے مجھے اندر لے گیا. کہتا تم نے کسی کو بتایا نا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے, تمہارے بچوں کو بھی مار دیں گے. میرے ہاتھ میں پرسا, اس میں 7,000 روپیہ تھا میرے یتیم بچوں کا خرچہ. ایک نے پولیس والے نے وہ بھی چھین لیا کہ آپ کا نکاح ہو گیا, آپ کی عزت بن جائے گی, جو خراب ہوئی ہے اب وہ واپس آ. اس دن اس نے مجھے کہا میرے ساتھ رات گزارو تو پھر میں تمہاری کارروائی آگے کر دیتی ہوں. سچی بات کر رہی ہیں؟ حلفاً سچی بات ہے. جو ایس آئی ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ رات گزارو گی تو میں پھر جو ہے تمہاری ایف آئی آر دوں گا. کیا واقعی آپ حلفاً اپنے بچے کو سامنے رکھ کے کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی. پولیس پہ الزام تو نہیں لگا رہی؟ انہوں نے چوکی انچارج جو اسحاق نام کا انڈسٹری ایریا میں چوکی انچارج ہے, وہ میری کہیں سنوائی نہیں ہونے دے رہا. وہ مجھے ذلیل کیے جا رہا ہے, مجھے ادھر بلواتا ہے, میں روتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. السلام علیکم, ڈیلی پرواز سے میں ہوں آپ کا میزبان رانا مبین. ناظرین, 3 بچوں کی ماں جو بیوہ خاتون ہے, اسی کے ہمسائے نے اس کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا, اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو شادی کا جھانسا دیا, اور اس کی فیملی جو ہے وہ اس کو ٹارچر کرتی رہی, اس کو مارنے کی دھمکیاں دی گئی. اور یہ 15 پہ کال کرتی ہے, متعلقہ جو پولیس ہے وہ آتی ہے, اور اے ایس آئی جو ہے وہ ان کے گھر آ کر ان کو ہراسگی کرتا ہے. ان کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزارو گی تو ہم تمہاری کمپلین آگے فارورڈ کریں گے, تمہاری ایف آئی آر درج کریں گے. باقی کی تفصیلات اس خاتون کی زبانی جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے, وجوہات کیا ہیں, کیا معاملہ بنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ. مجھے بتائیے گا کہ کیا معاملہ بنا تھا کہ جب آپ کے جو ہمسائے تھے اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, کس وجہ سے کی, کس طرح وہ آپ کے گھر انٹر ہوا؟ چھت پھلانگ کے میرے گھر آیا, میرے بچے سوئے ہوئے تھے, رات 12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے, میں نے اس سے پوچھا کہ آپ میرے گھر کیا لینے آئے ہو؟ کہتا آپ مجھے اچھی لگتی ہو میں اس لیے آیا. میں نے کہا میرے گھر میں آنے کا بنا بتائے کیا مقصد ہے اس ٹائم؟ وہ بھی کہتا نہیں وہ دن میں لوگ دیکھ لیں گے اس لیے میں نے آپ سے کوئی بات کرنی تھی, میں آپ کو پسند کرتا ہوں, بڑی دیر سے میں دیکھتا تھا لیکن مجھ سے ہو نہیں پایا تھا کہ میں اظہار کر سکوں. اب آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, آپ کے بچے بھی ہیں, ان کو باپ کا سایہ بھی مل جائے گا, چلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ابھی آپ جائیں, جو بھی بات ہے نا بعد میں ہوگی, آپ کے گھر والوں کو میں صبح ان کے آپ کے گھر بتاؤں گی, آپ کے امی لوگوں کو جو بھی بات ہوئی. تو کہتا نہیں آپ کسی سے ابھی بات نہیں شیئر کریں. تو میں نے کہا پھر آپ یا تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بغیرتی کرنے آئے ہو, سیدھی سی بات ہے, جو کہہ رہے کسی سے بات نہیں کرو. میں نے کہا آپ جائیں, میں نے گالی وغیرہ دی. جب اس نے یہ باتیں کی تو پھر زبردستی کی؟ میں شادی کا جھانسا دینے کی کوشش کی, جب میں نے پھر بھی انکار کیا. میں نے کہا جب شادی ہوگی تب دیکھا جائے گا, ابھی آپ جا سکتے ہیں. تو اس نے پھر میں نے جب اس کی نکاح, اس نے کافی کوشش کی جھانسے دے شادی کا, میں ایسے کروں گا ویسے کروں گا. میں نے جب انکار کیا پھر وہ میرے ساتھ زیادتی اپنی جو وہ کرنے پوری کرنے کے لیے, وہ جو ہاں کرنے کے لیے آیا تھا وہ زیادتی کرنا شروع ہو گیا. ہاں. تو میرے بچے میرے پاس سے رونے لگ گئے. وہ بھی بچوں کے سامنے زیادتی کی ہے؟ ہاں جی. میرے بچے رونے لگ گئے, میں بھی چیخیں مارتی رہی لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی. مجھے تھپڑ وغیرہ بھی مارے گئے. اس کے بعد میں نے جب وہ جانے لگا, میں نے شور سے میں نے کہا میں بھی پیچھے ہی آؤں گی, میں سب کو بتاؤں گی. تو اس نے مجھے دھکا دیا اور چلا گیا. دھکا دے کے جب چلا گیا میں باہر نکلنے لگی, اس کا بھائی آگے سے آ کے میرا گھر آ گیا, میرا بازو چھین کے مجھے اندر لے گیا. کہتا تم نے کسی کو بتایا نا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے, تمہارے بچوں کو بھی مار دیں گے, تو ہمارا کوئی کچھ کر بھی نہیں سکے گا. میں نے کہا میں پولیس کمپلین کروں گی. کہتا ابھی تو اس نے کی, شکر کرو میں نہیں تمہارے ساتھ زیادتی کر کے جا رہا. اس کا بھائی کہتا ہے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, اس کا جو بھائی تھا جس نے زیادتی کی اس کا کیا نام تھا؟ یونس کا بھائی آگے سے نوید آتا ہے. ہاں جی. نوید کیا کہتا ہے آپ کو؟ کہ اگر کمپلین کی ابھی تو وہ گیا نا کر کے, بعد میں بھی کروں گا. میں تو اپنے بہن بھائی لوگ سب ہم گھر والے آئیں گے, کر کے جائیں گے, اور تم ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکو گی. چپ کر کے بیٹھو اور کہیں بھی کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے 15 پہ کال کی, پولیس آئی, وہ لے کے گئی میرے سامنے, ان کو بند کیا. صبح پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی کمپلین لے لی ہم نے. جب پولیس 15 پہ کال کی آپ نے, پولیس آئی, کون آیا تھا؟ آصف نام کا ایسا ہی آیا تھا. ٹھیک ہے.
ان کو لے گیا جا کے میرے سامنے بند کیا, میں آ گئی, بعد میں انہوں نے ان کو بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو بعد میں مجھے پھر صبح کال کی کہ آپ ادھر آ جائیں, ہم نے نا ان کو بلوایا ہے, وہ بھی ادھر ہیں رات کے, تو آپ ادھر آئیں, آپ بھی آئیں. میں گئی تو وہ کہتے ہم میں نکاح کر لوں گا, تو آپ کی بھی عزت کا مسئلہ ہے, اس کی بھی عزت کا مسئلہ ہے, وہ آپ کو اپنی عزت بنا رہا ہے, تو آپ چپ کر کے نا نکاح کر لیں. کیا ہوا کہ عزت کا کیا ہوا کہ انہوں نے میری اس سے نکاح کروایا ادھر ہی. اللہ کو کہتے اللہ کو حاضر نظر. کوئی نکاح خواہ نہیں تھا, خود ہی نکاح کروا دیا, پولیس والوں نے کروا دیا نکاح؟ ہاں کوئی جی. مولوی وغیرہ کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پہ نہیں, بس نکاح پڑھایا, کوئی گواہ نہیں تھے؟ اس کے بہنوئی لوگ تھے, اس کا بھائی تھا, اس کا سالہ تھا جو, لیکن یہ 4-5 ان کے تھے, اور یہ پولیس خود ہی بنی تھی. اچھا, یعنی کہ پولیس اب نکاح زیادتی کے بعد نکاح بھی کروانا شروع ہو گیا. ہاں جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے ہاتھ میں پیسہ, اس میں 7,000 روپیہ تھا میرے یتیم بچوں کا خرچہ. ایک نے پولیس والے نے وہ بھی چھین لیا کہ آپ کا نکاح ہو گیا, آپ کی عزت بن جائے گی, جو خراب ہوئی ہے وہ واپس آ گئی ہے, اس نے آپ کو اپنی عزت بنا لی ہے. تو آپ نا میں نے کہا میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں, میرے یتیم بچے, میں پتہ نہیں کیسے ان کا خرچہ پورا کرتی ہوں. انہوں نے واپس کیا کرتی ہیں, ان کا خرچہ کس طرح پورا ہوتا ہے بچوں کا؟ کبھی کبھار میرے بھائی بھیج دیتے ہیں, یا پھر کسی کا کام کر کے گھروں میں. ادھر پارلر ہے ہمارے گھر کے پاس, اچھی خاتون ہے وہ, اس کے پارلر میں جاب وغیرہ کرتی ہیں, وہ سیلری پے کرتی ہے, ہاں جی. گھروں میں کام کر کے اخراجات پورے کرتی ہیں. ہاں جی. اچھا, مجھے بتائیے گا جب نکاح ہوا آپ کا, نکاح کے کاغذ وغیرہ بھی ہوں گے؟ نکاح انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں, انہوں نے کہا اللہ کو منہ زبانی نکاح. اب آپ ان کو ٹائم دے دیں تو پھر وہ آپ کو کاغذ وغیرہ بنوا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ ایف آئی آر نہ کروانے کا بہانہ تھا کہ نہ ایف آئی آر آپ کی طرف سے؟ ظاہری سی بات ہے یہی تھی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا پھر جب وہ آپ ان کے مطابق, تو آپ کے مطابق جو ہے وہ نکاح میں آ گیا آپ کے؟ میں گھر جب آئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ لڑکا جو ہے غائب ہو گیا, اس کے بھائی لوگ بھی سارے غائب ہو گئے. تو غائب ہوئے تو میں نے ان کے نمبر بھی آف تھا لڑکے کے, جو بھی انہوں نے بہن بھائی نے دیا تھے نمبر, وہ سارے آف تھے ان کے. اور اس کے بعد ایک نمبر اس میں, اس کے جو ایک بہن بھائی ہے اس کا نمبر چل رہا تھا. میں نے اس پہ کال 3-4 دن بعد کی, تو آگے سے نا انہوں نے ریکارڈنگ کرنی شروع کر دی کہ اب ہمیں بولے گی. تو میں نے بھی ریکارڈنگ, میں تو جھوٹی تھی نہیں, تو مجھے کہتے وہ بیمار ہے, وہ ہاسپٹل میں ہے, تو تم نے کمپلین کر کے اس کی عزت خراب کر دی, یہ تم نے اچھا نہیں کیا. میں نے کہا جو میری اس نے عزت خراب کی ہے. تو کہتا بس. جب آپ پولیس اسٹیشن جاتی نہیں تو آپ کے مطابق آپ کا یہی کہنا ہے کہ پولیس والا مجھے ہراساں کرتا رہا ہے, وہ کیا کہتا رہا آپ کو کہ آپ واقعی سچ کہہ رہی ہیں کہ پولیس پہ الزام تو نہیں کوئی لگا رہی آپ؟ نہیں, میں کوئی الزام نہیں لگا رہی. جب مجھے 10-15 دن ایسے ذلیل کیا گیا, صبح 10 بجے بلواتے تھے, رات 10 بجے تک بٹھاتے تھے میرے بچوں کے ساتھ سردی میں. پھر میں گھر آ کے میں خودکشی کرنے لگی. صبح 10 بجے بلاتے تھے, رات 10 بجے سردی کے عالم میں آپ کو وہیں پہ بٹھایا جاتا تھا؟ ہاں, تو جب میں نے پھر میں 15 پہ کال کی, میں خودکشی کرنے لگی ہوں کہ اس میں اپنے بچوں کو بھی مارنے لگی ہوں. میں نے 10-15 دن ہو گئے مجھے سڑکوں پہ ذلیل کیا جا رہا ہے, چوکی میں بٹھا کے سردی کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ ذلیل کیا جا رہا ہے, کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو یہ میں خودکشی کرنے لگی, اس کے ذمہ وار پولیس ہے, اور یہ جو جنہوں نے یہ بغیرتی کی ہے یہ لوگ ہیں. ہم ایسا ہی کیا کہتا تھا آپ کو؟ پھر وہ ایسے ہی کہ انہوں نے کہا آپ ایسا کچھ نہیں کریں, ہم پولیس بھیجتے ہیں. میں نے کہا وہ آتی ہے کچھ کرتی نہیں ہے, مجھے بھی ادھر ہی بلواتی. میں ابھی بھی تھانے سے ہی آئی ہوں گھنٹہ پہلے. میں نے تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا, میں 11 بجے ادھر سے ہی آئی تھی. انہوں نے میری کوئی بات نہیں پولیس سنی. نے آپ کو ہراساں تو نہیں کیا کسی ایسا ہی نے؟ آپ کہہ رہی تھی کہ مجھے ہراساں بھی وہی کیا نا, گیا. تو مجھے کال کی گئی کہ آپ نے پھر 15 پہ کال کر دی. میں نے کہا ہاں جی, اگر سنوائی نہیں ہوگی تو میں کال ہی کروں گی نا. اچھا, 15 پہ پولیس آئی جب آپ نے پھر دوبارہ کال کی؟ نہیں, تب کال ہی انہوں نے آگے ٹرانسفر کی نا. تو ظہیر نام کے ASI نے کال کی, کہتا اب ہم اس کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, وہ تو 15 والے کہہ رہے تھے کہ آپ پولیس کے پاس آیا ظہیر ایسے ہی آپ کے گھر آیا؟ اس دن اس نے مجھے کہا میرے ساتھ رات گزارو, تو پھر میں تمہاری کارروائی آگے کر دیتی ہوں. سچی بات کر رہی ہیں؟ حلفاً سچی بات ہے. سچی بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی. آپ 3 بچوں کی ماں ہیں, کیا آپ اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتی ہیں کہ ظہیر ایسے ہی نے آپ کو کہا ہے؟ ہاں جی. لائیں جی, ان کی بچی لائیں, اور یہ حلفاً اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہیں کہ واقعی جو ہے ظہیر ایسا ہی جو ہے فیکٹری ایریا چوکی ہے,
اس کا جو ایس آئی ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ رات گزارو گی تو میں پھر جو ہے تمہاری ایف آئی آر دوں گا. کیا واقعی آپ حلفن اپنے بچے کو سامنے رکھ کے کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی. پولیس پہ الزام تو نہیں لگا رہی؟ نہیں، میں کوئی الزام جی صاحب نے کہا ہے تھانے کا کلچر بڑا اچھا ہو گیا ہے, تھانے کا کلچر بدل چکا ہے. ان پہ یقین کر کے نکلی تھی میں کہ مجھے انصاف ملے گا, لیکن جیسا بتایا جاتا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے. جن کے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے پھر ان کو ایسے ذلیل کیا جاتا ہے اور ساتھ کوئی نہ کھڑا ہو. اکیلی کو دیکھ کے مجھے ذلیل اب کیا جا رہا ہے. انصاف کی اپیل کے لیے آپ در بدر کے دھکے کھا رہی ہیں. 1.5 ماہ گزر چکا ہے, آپ کو جھانسا بھی دیا گیا, پولیس کی جانب سے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو مجھے بتائیے گا کیا اب بھی سمجھتی ہیں کہ انصاف ملے گا آپ کو؟ ہاں جی ملے گا, اس لیے ہی میں میڈیا پہ آئی ہوں. میں خودکشی اگر نہیں ملا تو میں خودکشی کر لوں گی. بہت بڑی بات کر رہی ہیں. سی ایم صاحبہ کہتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ جو ریڈ لائن ہے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے؟ نہیں کی جا رہی, مسلسل ذلیل کیا جا رہا ہے. ان پہ یقین کر کے میں نکلی تھی کہ نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ انصاف ملے گا. ہاں جی محافظ ہیں. اگر یہی ہمیں ایسے ذلیل کریں گے تو ہم پھر تو کوئی بھی ہمارے ساتھ ایسے آ کے زیادتی کر جائے تو ہم جائیں تو وہ کہیں گے ہم جی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی رات گزارو تو پھر ہی تمہاری سنوائی ہوگی. تو پھر اسی طرح درندے کالی بھیڑیں وہاں پہ ہیں, پولیس میں کالی بھیڑیں ہیں اس طرح کی جو کہتی ہیں خواتین کو کہتی ہیں کہ جی آئیں میرے ساتھ بھی رات گزاریں. اور پھر جو ہے یہ انہی کی زبانی تھی, یہ انہی کا کہنا تھا کہ ظہیر ایس آئی نام کا جو شخص ہے وہ درندہ ان کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ رات گزارو تو پھر جو ہے میں تمہیں ایف آئی آر بھی دوں گا تمہاری, تمہیں انصاف بھی ملے گا, تمہارے ملزمان بھی پکڑے جائیں گے. اب جو جس نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کا ملزم پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ نہیں پکڑا, انہوں نے پکڑا ہی نہیں ہے. اس کو پیسے لے کے انہوں نے چوکی انچارج جو اسحاق نام کا انڈسٹری ایریا میں چوکی انچارج ہے وہ میری کہیں سنوائی نہیں ہونے دے رہا. وہ مجھے ذلیل کیے جا رہا ہے, مجھے ادھر بلواتا ہے. میں روتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ لیکن یہ میری نہیں سنتا. یہ آگے سے مذاق بناتا ہے. کبھی ان کو کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہے نہیں ادھر باہر گئے ہوئے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں. میری کوئی بھی سنوائی بھی کہیں بھی میں جاتی ہوں نا تو جیسے وہ آپریٹر سے کہتا ہے ویسے جیسے گائیڈ کرتا ہے وہ ویسے ہی کہتے ہیں ہم بلوائیں گے. وہ کہتا ہے ان کو مطمئن کر کے نہ بھیج دے. نہیں بس کہیں بھی سنوائی نہیں ہوتی. سی ایم صاحبہ دیکھ رہی ہیں آپ کو, کیا کہنا چاہیں گی سی ایم صاحبہ کو؟ یہی میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں کہ ایسے ہی میں سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہوں. وہ جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے وہ میرا آتے جاتے مذاق بناتے ہیں کہ جن کے پاس تم گئی تھی وہ ہماری جیب میں ہے. تو وہی بات ہوئی. یہ حالات ہیں جی کہ ایک خاتون جو ہے اکیلی در بدر کے دھکے کھا رہی ہیں, پولیس اسٹیشن جاتی ہیں, پولیس اسٹیشن جو ہے ان کو ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ان کے جو ملزمان ہیں وہ اس ٹائم دن دناتے پھر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کر سکی ہو ہمارا, ہم پولیس کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور پولیس ہمارا کیا کر سکی ہے. پولیس نے ابھی تک ہمیں جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا. اور یہ بیچاری انصاف کے لیے میڈیا پہ آئی ہے اور اپیل کر رہی ہے سی ایم صاحبہ سے کہ مجھے جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جائے. میں بیوہ خاتون ہوں, 3 بچوں کی ماں ہوں, مجھے انصاف کون فراہم کرے گا؟ یہی پاکستان کی شہری ہیں, اسی ملک کی شہری ہیں, ان کو انصاف جو ہے وہ کون فراہم کرے گا؟ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے بنایا گیا, اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجیے گا. ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.